بھائی کا سوال بہت اچھا ہے کہ دم اور تعویذ کروانا کیسے ہے اور دم اور تعویذ میں فرق کیا ہے۔ اس کا جواب تھوڑا میں تفصیل سے دیتا ہوں۔ دم اور تعویذ میں فرق اتنا ہی ہے جس طرح کلام اللہ اور کتاب اللہ میں فرق، یعنی جس طرح اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کی کتاب لکھی ہوئی چیز ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کا کلام جو پڑھا جاتا ہے، اسی طرح دم وہ ہوتا ہے جو قرآنی آیات پڑھ کر پھونک ماری جائے، اور تعویذ وہ ہوتا ہے کہ جس میں قرآنی آیات لکھی جائیں۔ اتنا ہی فرق۔ جس طرح یہ بات بڑی گہرائی سے سننے کی ہے، بعض لوگ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دم کا بھی انکار کر دیا، تعویذ کا بھی انکار کر دیا۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے کہا دم تو کر سکتے ہیں، تعویذ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیے، دیکھیں دم کیا ہے کہ قرآنی آیات پڑھ کر پھونک ماری جائے، تعویذ کیا ہے کہ قرآنی آیات کو صفحے پر لکھ کر آپ گلے میں ڈال لیں۔ اب جب جو لوگ کہتے ہیں کہ دم ٹھیک ہے، تعویذ صحیح نہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی جب الفاظ پڑھے جائیں تو ان کے اثرات ہیں، اگر انہی الفاظ کو کسی کاغذ پر لکھ دیا جائے تو اس کے اثرات کیوں نہیں ہوں گے؟ جس طرح قرآن کریم کی اس کتاب کا ادب ہے، ویسے ہی اس کے الفاظ کا بھی ادب، کہ جب جنابت کی حالت میں ہو تو قرآن کریم نہ پڑھو، یہ قرآن کے ادب کے خلاف۔ جب بے وضو ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علاقے میں کفار کے ساتھ جب تمہاری جنگ ہو تو قرآن کو ساتھ نہ لے جایا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کافروں کے ہاتھ لگ جائے، وہ اس کی بے ادبی کرے۔ تو جس طرح قرآن کے الفاظ کا ادب ہے، دم ہے، اسی طرح تعویذ ہے، لکھی ہوئی بات کا بھی ادب ہے۔ جس طرح دم کے اثرات ہیں، اسی طرح تعویذ کے بھی اثرات۔ اور ایک صحابی رسول، یہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص رات کو خواب میں گھبرا کے اٹھے یا کوئی برا خواب دیکھے تو اس کو دعا پڑھنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشرہ ومن ہمزات الشیاطین، اور اس طرح وَأَعُوذُ بِكَ من ہمزات الشیاطین ان یحضرون، اس طرح کی کوئی لمبی دعا، شاید مجھ سے کوئی کمی بیشی بھی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ دعا سکھلائی۔ اب اس دعا کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پوتے فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا یہ معمول تھا کہ جو کوئی بچہ بالغ ہو جاتا اس کو یہ دعا یاد کروا دیتے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ ہوتا تو لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے، یہی تو تعویذ۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ جس طرح نمبر 1 دم کرنا بھی جائز ہے، نمبر 2 تعویذ بنانا بھی جائز ہے، نمبر 3 یہ بات پتہ چلی کہ دم کے جس طرح اثرات ہیں، تعویذ کے بھی اثرات ہیں۔ اگر اثرات نہ ہوتے تو وہ صحابی اپنے بچوں کے گلوں میں کیوں ڈالتے؟ اور دوسری بات جو ہے 10ویں صدی کے مجدد ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اسی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ بنانا بالکل درست ہے، اور جن احادیث کے اندر تعویذ کو شرک بتلایا گیا، ان احادیث میں تعویذ سے مراد وہ تعویذ ہیں کہ جن میں شرکیہ الفاظ ہوں، وہ تعویذ بنے۔ اور اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی اپنے فتاویٰ میں جائز لکھا۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو علماء کا اتفاق لکھا ہے اس بات پر کہ تعویذ جائز ہے، البتہ 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء یا صفات یا قرآنی آیات ہوں۔ دوسری یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ ہوں، عربی کے ہوں، یا ایسے الفاظ ہوں جو سمجھ سکے انسان۔ اور تیسرے نمبر پر تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھے کہ تعویذ ہی مجھے صحت دے گا، بلکہ یہ نیت عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے ذریعے اللہ مجھے شفا دے دے۔
تو یہ انہوں نے 3 شرطوں کے ساتھ یہ بات بتائی۔ اور اہل حدیث حضرات میں جو ہے فتاوی ثنائیہ کے اندر ان کے جو ہے بڑے بڑے حضرات نے، ثناء اللہ مرتصری نے بھی تعویذ کے فتوے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کہا اس کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن جواز کا فتویٰ ان حضرات نے بھی دیا ہے۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ غلطیاں کیا ہے کہ دیکھو، جس طرح دوا سے شفا مل جاتی ہے، کبھی تعویذ سے شفا مل جاتی ہے، کبھی نہیں ملتی، اور تعویذ دینے والا شفا نہیں دیتا، شفا اللہ کی طرف سے ملتی۔ اور تیسرے نمبر پر تعویذ کے ساتھ ساتھ انسان کو دعا بھی، اعمال بھی اپنانے چاہیے۔ صرف تعویذ کا سہارا بنا لیتے ہیں اور اسی پر بیٹھ جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔